رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات بکے جا رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو بھی بولنے کی ہمت نہیں۔ حد تو یہ ہے، ابھی چند دنوں پہلے خانہ کعبہ میں مسجد حرم میں جو دنیا کے تمام مسلمانوں کا قلب سمجھا جائے، دل سمجھا جائے، وہاں کے منبر سے مسجد حرم کا امام لوگوں میں خطبہ یہ دے رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اسرائیل سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے یہودیوں سے، اس لیے کہ یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ یہ کہاں سے بات ہو رہی ہے؟ اب خانہ کعبہ سے، حرم مکہ سے بات ہو رہی ہے۔ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ اے مسلمانوں، اب پہچانو، تمہیں ابھی ان کے کرتوت نہیں معلوم، ان کے کارنامے نہیں معلوم میرے عزیزوں۔ یہ وہی ائمہ حرم ہیں جہاں پر یہ مسجد حرم میں امامت کرنے والے اماموں میں سے ایک امام نے پی ایچ ڈی کی ہے اس بات پر کہ رسول اللہ کے ماں باپ جہنم میں ہیں۔ ان کی پی ایچ ڈی ہوئی ہے اس بات پر، یہ تھیسس لکھ رہے ہیں اس بات پر۔ معاذ اللہ رب العالمین، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے۔ اگر عربی نہیں آتی تو ٹرانسلیشن سن کر کے دیکھو، مسجد حرم سے خطبہ دینے والا امام پورے مسلمانوں کو خطبہ دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد حرم کے صرف مسلمانوں کو، پوری دنیا میں یہ لائیو سنا جاتا ہے اور پہنچایا جاتا ہے۔ مسجد نبوی کا امام بھی وہی بولے گا، مسجد حرم کا امام بھی وہی بولے گا، اور جو بادشاہ کے خلاف جائے گا وہ جیل میں جائے گا۔ کئی علماء کو انہوں نے جیل میں ڈالا بھی۔ ہو بہو یہی حال امارات میں ہے، مصر میں ہے اور بحرین میں ہے۔ یہ سب وہ کنٹریز کے نام میں لے رہا ہوں جن کو بنام مسلم سمجھتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لینا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی بھی بھیڑ ان کے ساتھ ہو، کبھی بھیڑ سے امپریس نہ ہونا، اس لیے کہ حق کی علامت بھیڑ نہیں ہے، حق کی علامت محبت مصطفیٰ ہے، حق کی علامت ناموس رسالت ہے۔ وہ چاہے ایک کے ساتھ ہو، وہی حق پر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تم دیکھو کہ کچھ نبی، صحابی کی بات نہیں، اولی کی بھی بات نہیں، عالم کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، نبی کی بات میرے آقا فرمانے، کئی نبی ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو صرف ایک ہی امتی کے ساتھ آئیں گے، ان کا کل ملا کر کے ان کی زندگی میں ایک امتی بنا ہے، کسی کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، کسی کے ساتھ 4 امتی ہوں گے، انبیاء کرام۔ تو کیا یہ کہو گے کہ نبیوں کا ایک ہی ماننے والا ہے تو بھیڑ تو دوسری طرف تھی، بھیڑ دوسری طرف تھی۔ میرے عزیزو، یہ بھیڑ کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا گیا، کسوٹی نہیں بنایا گیا اسلام میں۔ حق ہونے کی علامت دل میں ناموس رسالت کا اور محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چراغ روشن ہونا ضروری ہے۔ پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ناموس کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ارے اس وقت کو یاد کرو جب ترکی میں صرف سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ تھی، ایک خلیفہ تھا عبد الحمید ثانی، ایک خلیفہ تھا، دوسرے بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ فرانس نے اس وقت بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایک گستاخانہ کتاب شائع کرنے یا فلم بنانے کا اعلان کیا تھا، فلم بنانے کا اعلان کیا تھا۔ تنہا خلیفہ عبد الحمید ثانی نے اعلان کیا تھا مسلم امہ کے لیے کہ اگر فرانس نے یہ فلم بنانے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو منہ توڑ جواب دیں گے، ہم اپنے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں گے۔ اور اسی اثنا میں صرف ایک اعلان پر تمام فوجی اپنی پریڈ میں شامل ہو چکے تھے۔ فرانس اس چیز سے اتنا گھبرایا کہ 100 سال ہو گئے آج تک وہ فلم کی طرف دوبارہ نہیں گیا۔ تنہا ایک خلیفہ تھا، یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ آج 57 ملکوں میں یہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں نامرد قسم کے بادشاہ، جن کے زبانوں میں ان یہودیوں نے اپنی زبان رکھ دی، اپنی بولی رکھ دی ہے۔